نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی ذات کا احسان ہے کہ جنہیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی امت پیدا فرمایا اور اپنے پیارے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں نیکی کا کرنا بھی اللہ پاک کی توفیق سے ہے اور گناہ سے بچنا بھی اللہ پاک کی توفیق سے ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری عبادت کریں اور میرے حبیب علیہ السلام کی باتوں کے اوپر عمل کریں، جس طرح وہ کرتے اس طرح یہ کریں تو میں ان کو جنتوں کے اندر داخل کر دوں، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں دے دوں، ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی بہاریں دے دوں۔ یہ اللہ چاہتے ہیں اپنے بندے سے۔ اللہ کسی بھی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ قرآن کا مفہوم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں انسان کے جان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ یہ سود کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم سود کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، نہ ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ قرآن کا مفہوم ہے کہ اگر ہم سود کھائیں گے تو ہم ظلم کریں گے، پھر ہمارے اوپر ظلم ہوگا، پھر ہم چیختے ہیں کہ ہائے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کے حبیب کے حکم کا انکار کیا۔ ظلم تو پہلے ہم نے کیا، پھر ہمارے اوپر تو ظلم ہونا ہی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم نہ ہو تو پھر ہم بھی ظلم نہ کریں۔ اس دنیا کے اندر جو مسلمان ہے اصل میں یہ قید میں ہے، بظاہر نظر نہیں آتا لیکن حقیقت طور پر قید میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک مفہوم ہے یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کے اللہ پر اس دنیا کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، وہ اس میں فل انجوائے کرتا ہے۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت کسی نہ کسی فنکشن کے اندر جاؤں، کچھ نہ کچھ کروں، کچھ کھیل تماشا ہو، کچھ انجوائمنٹ ہو۔ لیکن اللہ پاک مسلمان کو ہمیشہ ہمیشہ کی انجوائمنٹ دینا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ ہمیشہ کی خوبصورتی، جو اس کے دل میں چاہے وہ اس کو اللہ پاک دیں گے۔ لیکن اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم کو اپنی خواہشات کو دبانا پڑے گا، ہمیں اللہ کی اطاعت، رسول پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہوگی۔ پھر آخرت کی جو زندگی ہے وہ انشاءاللہ جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، وہ ہماری مرضی کی زندگی ہوگی، جو دل میں آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ انسان دل میں خواہش کرے گا پوری ہو جائے گی۔ اس دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا، خواہش کے ساتھ کوشش کرنے سے بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کی جنتیں بہت بڑی، بہت خوبصورت جنتیں ہیں۔ اللہ کی جنتوں کی مٹی بہت زرخیز ہے، اللہ کی جنتوں کا پانی بہت میٹھا ہے، اللہ کی جنتوں کی ہوائیں بہت خوشبودار ہیں۔ وہ جو اللہ کی جنتوں کے اندر مکان ہیں وہ اتنے خوبصورت، اتنے بڑے بڑے محل ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ وہ جو محل ہیں ان کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور خوبصورت محل۔ اور انسان کی جوانی ہمیشہ کی جوانی، علماء فرماتے ہیں کہ 30 سے 33 سال تک کی جوانی ہوگی، خوبصورت جسم ہوں گے، طاقتور جسم ہوں گے، خوبصورت عورتیں ہوں گی، جو عورتوں کو بھی خوبصورت ہوں گی۔ اور جو اس دنیا کے اندر انسان کی بیویاں ہیں وہ جنت کے اندر جو حوریں ہیں ان کی سردار ہوں گی۔ اور انسان کو کھانے کے لیے جو اس کا جی چاہے گا، پھلدار درخت ایسے ہوں گے جب ان کے پاس جائے گا، اگر اس کا دل چاہے کہ میں پھل کھا لوں تو درخت اپنے ٹہنی نیچے جھکا لے گا۔ اور کوئی موسم نہیں کہ اب سیب کا موسم ہے، ہاں جی اب اتنا گیپ آ گیا اب سیب نہیں ملے گا، اب فلاں کا موسم نہیں، جو پھل جب کھانا چاہے گا اس کو ملے گا۔ اڑتے پرندوں کا گوشت کھائے گا انسان۔ علماء فرماتے ہیں کہ سمندر دریا کے پاس جائے گا، مچھلی وہاں سے نکلے گی، اوپر کو ایسے اٹھے گی اور پوچھے گی کیا اللہ کے بندے کیسے چاہتا ہے، تو مجھے شوربے میں چاہتا ہے یا تو مجھے روسٹ میں چاہتا ہے یا گرل فش چاہتا ہے، کس طرح چاہتا ہے؟ وہ مچھلی انسان سوچے گا اس طرح چاہیے، اس طرح بن کے اس کے سامنے ڈش تیار ہو کے آ جائے گی۔ حیران انسان ہر ٹائم شوق میں رہے گا، ہر ٹائم حیران، اور اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، اس دنیا میں نہیں آنا چاہے گا۔
اس دنیا میں نہیں آیا. چاہے علماء فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں اگر کسی انسان کو ایک بالش جگہ مل جائے، ایک بالش جگہ جنت کی، تو پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس سے بھی زیادہ اچھی ہے وہ جگہ. اللہ کی جنت لینی اتنی آسان بھی نہیں ہے اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے. اب ہم جب نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنا میں بہت مشکل لگتا ہے. ہائے پورے دن کا روزہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ گل گھوٹو آتا ہے، اتنے دن کا روزہ کیسے برداشت کریں گے؟ اسی برداشت کے پیچھے جو اجر ہے نا، جب انسان کو یہ پتہ چلے انسان کہ میں ساری زندگی روزے رکھ لیتا، یہ تو جب انسان کو اجر ملے گا نا تو پھر اس کو پتہ چلے گا. اس لیے ریکویسٹ ہے کہ اس دنیا کے اندر تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں برداشت کر لیں، اللہ کے حکموں کو رسول پاک علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق پورا کر لیں، اللہ کے اتباع علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اتباع کر لیں. پھر خوشیاں خوشیاں ہیں، ایسی خوشیاں کہ جن کے بعد غم نہیں ہے، اداسی نہیں ہے، انسان بور نہیں ہوگا. اور جیسے قرآن میں فرمایا کہ انسان جو ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ جھولوں کے اوپر بیٹھا ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ سونے کے وہ جھولے ہوں گے اور تکیے لگائے ہوئے انسان بیٹھا ہوگا، ریشم کے لباس ہو گئے، خوبصورت انسان جو ہے جیسے بادشاہوں کے کنگن ہوتے تھے، مردوں کو ایسے کنگن پہنائے جائیں گے، اور عورتوں کے خوبصورت لباس ہوں گے اور زیور طرح طرح کے زیور ہوں گے. 70 قسموں کا ڈریس ایک ایک عورت نے پہنا ہوگا، ہیں جی. اور اتنے خوبصورت ڈریس جو ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. پھر کوئی کام بھی نہیں کرنا، پھر کسی قسم کی کوئی پھر روزے بھی نہیں رکھنے، پکا پکایا ہر چیز تیار سب کچھ. اور پھر زندگی کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں. ہاں جی، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس زندگی ہم برداشت کر لیں، اس زندگی کے اندر اپنی خواہشات کو ہم تبدیل کر لیں. غربا مساکین کے اوپر پیسہ خرچ کریں، فنکشنوں کے اوپر پیسہ لگانے کی بجائے غربا مساکین کے اوپر پیسہ خرچ کریں. اللہ کے جو دین کے مدرسے ہیں جہاں پر توحید سمجھائی جاتی ہے، توحید سکھائی جاتی ہے، اللہ کے قرآن حفظ کرائے جاتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کریں. پھر دیکھیں انشاءاللہ خوشیاں ایسی خوشیاں ہوں گی کہ پھر انسان کہے گا کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے گا اور قیامت والے دن جب آئے گا، کوئی امیر ہے یا غریب، ہر اس وقت کو پچھتائے گا جو دنیا میں اس نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا، نیکی کے بغیر، بھلائی کے بغیر گزارا ہوگا، اس کے اوپر پچھتائے گا کہ کاش میں اس وقت بھلائی کا کام کر لیتا، نیکی کا کام کر لیتا، اللہ کا ذکر کر لیتا. اللہ کے غریب مساکین جو بندے تھے، مرد تھے، عورتیں تھے، ان کی مدد کر لیتا. ہاں جی، تو کتنا اچھا ہوتا. تو کل کے پچھتانے سے بہتر ہے آج ہمارے پاس موقع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ اس زندگی کو جو ہے موت سے پہلے غنیمت جانو. اب موقع ہے، اب نیکی کر لیں، پھر انشاءاللہ آگے جا کے ہمیشہ ہمیشہ کا سکون ہی سکون ہے انشاءاللہ. جو کچھ کہا سن اللہ پاک اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.